بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، سنڈے کلاس اس عنوان کے تحت ہم تمہارے سامنے موجود ہیں، اور الحمدللہ سنڈے کلاس نے کافی شہرت حاصل کی ہے۔ شہرت مطلوب نہیں ہے، مگر ہندوستان کے مختلف علاقوں سے اس کی افادیت اور پیارے بچوں میں اس کی مقبولیت کی باتیں سامنے آ رہی ہیں، اور اللہ کرے کہ یہ ہمارا مشن کامیابی سے ہمکنار ہو جائے۔ آج ہم 16واں سبق شروع کر رہے ہیں، لیسن نمبر 16، بنیادی دینی باتیں پہلے بیان کریں گے، پھر اس کے بعد ہم 2 آیتیں اور 2 حدیثیں بیان کریں گے ترجمے کے ساتھ اور مطلب کے ساتھ، اور اس کے بعد نبیوں کا تذکرہ شروع کریں گے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا آج، اور پیارے اور اچھے اخلاق میں اتحاد و اتفاق کی باتیں کریں گے۔ زندگی گزارنے کے آداب میں کھانے سے پہلے کی سنتیں بیان کریں گے اور آداب بیان کریں گے، اور مسائل میں رکوع کی 8 سنتیں بیان کریں گے، اور اذکار نماز میں چند قرآنی دعائیں پیش کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہمارے اور تمہارے درمیان میں سوالات اور جوابات رہیں گے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے قربانی۔ قربانی مشہور ہے۔ قربانی کا مطلب کیا ہے؟ ہر اتوار سنڈے کلاس کے نام سے یہاں جمع ہونا اور دین کی اہم باتوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا اور اپنے پیارے اور مقدس دین کی تعلیمات کو سمجھنا بہت مبارک ہو تمہیں۔ پیارے بچوں، ہم آگے بتائیں گے قربانی کیا ہے۔ ہر چیز کی اطلاع تمہیں ہو رہی ہے، ہر قسم کی معلومات تمہیں حاصل ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے علم میں اضافہ فرمائے، اور اس علم کی برکت سے اس دین اسلام پر عمل کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ پیارے بچوں، اب تک 13 اتوار گزر چکے ہیں، اور تم نے اب تک 15 اتوار گزر چکے ہیں، اور آج یہ 16واں اتوار ہے جو سنڈے کلاس کے عنوان سے آج ہم تمہارے بالکل قریب ہیں، تمہارے سامنے ہیں، اور بچوں سے ہمارا رشتہ سنڈے کلاس کے ذریعے سے مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے، اور امید ہے کہ ہندوستان ہی نہیں بیرونی ممالک کے بچے بھی ہمارے سنڈے کلاس سے مستفید ہوں گے، ہو رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ اس کو اللہ تعالیٰ مقبولیت عطا فرمائے۔ اصل چیز تو مقبولیت ہے، اللہ کے ہاں یہ کام مقبول ہو جائے۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، یہ ساری باتیں تم معلوم کر چکے ہو۔ اس کے علاوہ دین اسلام کے 5 ستونوں کے بارے میں بھی ساری باتیں تمہارے سامنے آ چکی ہیں۔ ہم ہر اتوار ان عبادتوں کو ایک کے بعد دیگر بیان کریں گے، جو نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے علاوہ بھی ہے۔ پیارے بچوں، اسلامی عبادتوں میں ایک اہم عبادت قربانی ہے۔ قربانی کا لفظ جب تمہارے کانوں میں گونجتا ہے تو تمہیں قربانی کے وہ بکرے یاد آ جاتے ہیں جن بکروں کو دیکھ کر تم بہت خوش ہوتے ہو، انہیں کھلا کر پلا کر تم کو مزہ بھی آتا ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ یہ قربانی جو ہر سال کی جاتی ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اس کا بیس کیا ہے؟ اس قربانی کا تعلق دراصل جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا اور ان کے معصوم سے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے متعلق قربانی کا یہ قصہ گھومتا ہے۔ انہی 3 شخصیات کے پیچھے ساری قربانی کا قصہ گھومتا ہے، چکر لگاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی اہلیہ محترمہ، زوجہ محترمہ حضرت حاجرہ علیہ السلام، اور پھر ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو جب بالکل چھوٹے تھے اور چلنے پھرنے لگے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ مسلسل خواب دیکھنے کی وجہ سے
اس خواب کا تذکرہ اپنے فرما بردار بیٹے سے کیا، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اصبح فانظر ماذا ترى، اے میرے پیارے بیٹے اسماعیل، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تو صحیح کہ اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ فرما بردار بیٹے نے صاف طور پر کہہ دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، اے میرے ابا جان، یا ابت افعل ما تؤمر، یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے پیارے ابا جان، جس کام کا حکم آپ کو دیا گیا ہے، جو خواب آپ نے میرے بارے میں دیکھا ہے، اس خواب کو پورا کیجیے، جس کام کا حکم آپ کو دیا گیا ہے وہ کر دیجیے۔ رہی بات میرے رویے کی تو صاف سن لیجیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان جب آپ مجھے ذبح کریں گے، مجھے قربان کریں گے اللہ کے نام پر، تو ایسا نہیں ہوگا کہ میں دوڑ کر بھاگ جاؤں گا، آپ سے بچ جاؤں گا، اپنا ہاتھ کھینچ لوں گا، چیخ پکار کروں گا، پاویلا بچاؤں گا، ہرگز نہیں ہے ابا جان، ہرگز نہیں۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے عنقریب صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے، صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے، اور صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے، یہ کہہ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا۔ ابا جان صبر کرنے والے دنیا میں بہت سے لوگ ہیں، انہی میں سے میں ایک ہوں، میں اکیلا ہی صبر کرنے والا نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، قربان جائیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری پر۔ بچوں تمہیں بھی فرما برداری میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رول ماڈل بنانا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے معصوم بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی، اور اللہ تعالیٰ نے جو امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لیا، وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری نہ چلی، اللہ تعالیٰ نے چھری کو کاٹنے سے روک دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی، قد صدقت الرؤیا، قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت سے، کتنی دور سے، ساتوں آسمانوں سے بھی دور، جنت سے ایک مینڈھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے بھیجا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مینڈھے کو ذبح کیا۔ جس دن یہ مینڈھا ذبح کیا، اسی دن کو یوم النحر کہا جاتا ہے، اسی دن کو ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں، اور اسی دن کو ہم بقرہ عید کہتے ہیں، بقرہ عید کہتے ہیں۔ اور نماز عید الاضحیٰ کے ساتھ ہی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بکرا یا مینڈا یا کوئی اور دوسرا جانور ذبح کرتے ہیں، اسی عمل کو قربانی کہتے ہیں۔ بچوں، تم سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس واقعے کو سنا۔ یاد رکھو، ایسے ہی واقعات سے دنیا میں انقلاب آتا ہے۔ تم بھی اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کرو۔ قربانی کا مطلب صرف جانور ذبح کر دینا نہیں ہے، بلکہ قربانی کا مطلب اپنے حقیقی پروردگار کے حکم کے آگے سب کچھ قربان کر دینے کا نام قربانی ہے۔ ہم فجر کی نماز کے وقت گہری نیند میں ہوتے ہیں، اور مؤذن یعنی اللہ کا نمائندہ بن کر وہ ہمیں نماز فجر کے لیے بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اور پھر مؤذن کہتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، تمہاری نیند بہتر نہیں ہے، تمہاری نیند کے مقابلے میں تمہاری نماز بہتر ہے، آؤ بہتر چیز کی طرف، نماز کی طرف۔ اگر تم اس وقت اپنی نیند کی قربانی دیتے ہو، شیطان کے وسوسوں کو جھٹک کر نماز ادا کرنے کے لیے مسجد جاتے ہو، یہ بھی ایک قسم کی قربانی ہے۔ تم کھیل کود میں مصروف ہوتے ہو، کسی گیم میں مشغول رہتے ہو، نماز عصر کا وقت آ جاتا ہے، مغرب کی اذان دے دی جاتی ہے،
تو تمہاری قربانی یہ ہے کہ تم یہ سب کچھ چھوڑ کر نماز کے لیے مسجد روانہ ہو جاؤ. اسی کو قربانی کہتے ہیں. تم نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں یہ کام کیا، کھیل کود کو چھوڑ دیا، تو تمہارا یہ عمل اللہ کو پسند آ گیا، تو یاد رکھو تم اللہ کے محبوب اور پسندیدہ بن جاؤ گے. اللہ. پیارے بچوں، آج ہم تمہارے سامنے قربانی کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں بتلاتے ہیں. قربانی ہر سال واجب ہوتی ہے. جب بھی عید الاضحیٰ کا دن آ جائے تو قربانی واجب ہو جاتی ہے، مگر قربانی ہر مسلمان پر واجب نہیں ہے، بلکہ قربانی دینا ان لوگوں پر واجب ہے جن پر زکوٰۃ دینا واجب ہے. قربانی مرد ہو یا عورت، نوجوان ہو یا بوڑھا، سب پر واجب ہے، بشرطے کہ وہ صاحب نصاب ہو. پیارے بچوں، قربانی جب چاہے، جس دن چاہے، جس مہینے میں چاہے نہیں کی جا سکتی، بلکہ قربانی سال میں صرف 3 دن ایسے ہیں جن 3 دنوں میں قربانی کی جا سکتی ہے: 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ. ان 3 دنوں کے علاوہ کسی اور دن قربانی نہیں کی جا سکتی. قربانی نماز عید کی ادائیگی کے بعد کرنا چاہیے، عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں کرنا چاہیے. پیارے بچوں، جب قربانی کی بات آ ہی گئی تو سوال یہ ہے کہ قربانی کس جانور کی کرنا چاہیے؟ قربانی بکرا، بکری، مینڈھا، مینڈھی، بیل، بھینس وغیرہ کی کرنا چاہیے. ہمارے ملک ہندوستان میں گائے کی قربانی کرنے کی چونکہ اجازت نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے. اگر ہم بھینس یا بیل کی قربانی کر رہے ہیں تو اس میں 7 حصے کریں، یعنی ایک بڑے جانور میں 7 آدمیوں کی قربانی ہو جاتی ہے. اور بکری یا بکری، مینڈے یا مینڈی میں اس طرح حصے نہیں کیے جا سکتے، بلکہ ایک آدمی کی طرف سے ایک بکرا یا بکری کی قربانی دینی جائے گی. اچھا چلو، آج ہم تمہیں یہ بات بھی بتا دیتے ہیں کہ جب قربانی کریں تو ضرور بسم اللہ اللہ اکبر کہیں، اور جن کی طرف سے قربانی دی جا رہی ہے ان کا نام لیں اور یوں کہیں: اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہم السلام. اور اگر ہماری طرف سے نہیں، کسی اور کی طرف سے ہے: اللہم تقبل من عبداللہ بن عبد الرحمن کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہم السلام. اور قربانی سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. پیارے بچوں، قربانی کے گوشت کا حکم یہ ہے کہ اس گوشت کے 3 حصے کیے جائیں. یہ مستحب ہے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ غریب اور محتاجوں کے لیے. اگر پورا ہی گوشت تم لے لیتے ہو، کھا لیتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن گوشت کے لیے قربانی نہیں کرنا چاہیے. قربانی کرنے کے بعد جو گوشت مل جاتا ہے اس کو کھا سکتے ہو. یہ کھری باتیں، کھلی باتیں 2 اور 2 4 کی طرح ہم نے تمہارے سامنے رکھ دیے ہیں. دین کی بنیادی باتوں کے عنوان سے قربانی سے متعلق یہ ساری تفصیلات بیان کرنے کے بعد آج ہم اپنے معمول کے مطابق جہاں ہر سبق میں 2 آیتیں بتاتے ہیں اور 2 حدیثیں وہ بیان کریں گے. سب سے پہلی آیت سورۃ الانعام کی آیت نمبر 152 رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا: لا نکلف نفسا الا وسعها. ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے جس طرح باپ اپنے بچے کے کاندھے پر اتنا ہی بوجھ رکھتا ہے جتنا بوجھ اس کا بچہ برداشت کر سکتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندوں پر اپنے احکامات کا اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جتنا کہ وہ برداشت کر سکتے ہیں. اللہ اکبر، کیا پیارے مولا ہیں. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہم ساری رات عبادت نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم کو نیند کی ضرورت ہے، اسی لیے ہمارے اوپر اتنی ہی نماز دیتے ہیں جتنی ہم پڑھ سکتے ہیں. بڑی آسانی ہے، دین یسر، دین آسان ہے، بہت آسان. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ایک اور جگہ فرمایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتے مگر اس کی طاقت کے بقدر ہی، اتنا ہی. یہ نہیں کہا گیا کہ 24 گھنٹے روزے رکھو، بلکہ یہ کہا گیا کہ صبح صادق سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کھانے پینے سے اور جملہ خواہشات سے بچ جاؤ. بس اللہ تعالیٰ اپنے احکامات میں اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جتنا انسان اس کو برداشت کر سکتا ہے.
دوسری آیت سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153 153 رب الجلال نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ کہ میرا سیدھا راستہ یہی ہے تو تم اسی پر چلنا. یعنی اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کا راستہ ہمیں عطا کیا ہے. یہی راستہ بالکل سیدھا راستہ ہے. یہی صراط مستقیم ہے جس صراط مستقیم کی بھیک ہم اپنی نمازوں کی ہر رکعتوں میں مانگتے ہیں. ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے. ہمیں اسی سیدھے راستے پر چلنے کا حکم دیا ہے. دو آیتوں کے بعد دو حدیثیں ہیں. سب سے پہلی حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسن خلقک للناس. معاذ، لوگوں کے لیے اپنے اخلاق کو اچھے رکھو، سب لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو. ہمیں اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ دنیا جہاں کے سارے لوگوں کے ساتھ کرنا چاہیے. ناز کا لفظ استعمال فرمایا. اچھے اخلاق صرف رشتہ داروں کے لیے نہیں ہے، اچھے اخلاق صرف دوستوں کے لیے نہیں ہے، اچھے اخلاق صرف سسرال والوں کے لیے نہیں ہے، اچھے اخلاق صرف ددیال اور ننیال والوں کے لیے نہیں ہے، اچھے اخلاق صرف محلے والوں کے لیے نہیں ہے، اچھے اخلاق صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اچھے اخلاق ناس کے لیے، دنیا جہاں کے سارے انسانوں کے لیے، یہاں تک کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی اگر ہم کوئی برتاؤ کریں، اچھا برتاؤ کریں. ہمارے اپنے اچھے اخلاق ان تک پہنچنے چاہیے. ایسا نہیں کہ ہم اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ صرف اپنے خاص لوگوں کے ساتھ یا صرف مسلمانوں کے ساتھ کریں. ہر مسلک اور ہر مذہب کے لوگوں کے ساتھ ہمیں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے. دوسری حدیث ابو داؤد کی، نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرجل علی دین خلیل، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جس کو دوست بناتا ہے عموماً اسی کے دین کا اثر اس کی زندگی میں آتا ہے. جن خیالات میں دوست رہتا ہے یہ بھی انہی خیالات پر چلتا ہے. اسی لیے جب بھی دوست بناؤ اچھے خیالات والے، اچھی فکر والے، اچھی عادات رکھنے والے، اچھے اخلاق رکھنے والے، اچھی صفاتیں رکھنے والے، ایسے آدمی کو دوست بناؤ. جب تم ایسے کو دوست بناؤ گے اس کا اثر تم پر پڑے گا. وہ جیسے اچھا ہے تم بھی اچھے بن جاؤ گے. یہی بات ہے. پیارے بچوں، دو آیتوں اور دو حدیثوں کے بعد نبیوں کا ذکر کرتے ہوئے آج ہم حضرت حزقیل علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے. حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام، ان کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام، ان کے بعد بھی نبیوں کا سلسلہ جاری رہا. اور انہی میں سے ایک حضرت حزقیل علیہ السلام ہے. حضرت حزقیل علیہ السلام کے بچپن میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور ان کی والدہ نے ان کی پرورش کی. جس وقت حضرت حزقیل علیہ السلام کو نبی بنایا گیا اس وقت ان کی والدہ ضعیف ہو چکی تھی. حضرت حزقیل علیہ السلام کو اس لیے تورات میں ابن العجوز کہا گیا، بڑھیا کا بیٹا. حضرت حزقیل علیہ السلام نے لمبے زمانے تک بنی اسرائیل کی رہنمائی کی. قرآن مجید میں حضرت حزقیل علیہ السلام کا نام موجود نہیں ہے مگر وہ نبی ہے. نبی کے تذکرے کے بعد آج ہم اچھے اخلاق میں اتحاد و اتفاق پر بات کریں گے. پیارے بچوں، شہد کی مکھیاں اسی وقت شہد جیسی میٹھی اور مفید اور نافع صحت بخش چیز تیار کر سکتی ہیں جبکہ وہ سب متحد ہو کر پھولوں اور پھلوں سے رس حاصل کریں اور قاعدے کے مطابق شہد تیار کریں. یہ ایک مثال ہے اتحاد و اتفاق کے فائدے کی جس سے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں. ہم بھی اسی وقت معاشرے میں ایک بہتر مثال اور پوری دنیا کے لیے نمونہ بن سکتے ہیں جبکہ ہم میں اتحاد و اتفاق ہو. ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکھرے ہوئے انسانوں کو ایک صف میں لا کر کھڑا کر دیا. مختلف خاندانوں، مختلف قبیلوں، مختلف علاقوں، مختلف طبقوں اور مختلف زبانوں کے جاننے والے سارے ہی لوگوں کو ایک ہی صف میں کھڑے کر دیا. آج مکہ المکرمہ میں، مدینہ منورہ میں دنیا بھر کے مختلف علاقوں، قبیلوں، خاندانوں، زبانوں، تہذیبوں کے لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں. امیر غریب سب، حاکم بھی محکوم بھی، بڑا بھی چھوٹا بھی، سب کھڑے ہوئے. اسلام کا سب سے اہم سبق یہ ہے کہ ہم سب اتفاق و اتحاد کے ساتھ زندگی گزاریں. بڑے سے بڑا اور مشکل سے مشکل کام بھی اتحاد و اتفاق کے ذریعے جلد از جلد
मुकम्मल हो सकता है। आओ, प्लान बनाओ, मंसूबा बनाओ इत्तेफाक का, इत्तिहाद का। जब भी तुम इस दुनिया में जिंदगी बसर कर रहे हो, जब भी तुम्हारे दरमियान में कोई मामला आए, इत्तिहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ। स्कूल के मॉनिटर हो, स्कूल के तलबा से इत्तिहाद के साथ रहो। ये मौका है जिंदगी में सीखने का। यहाँ अगर तुम इत्तिहाद के साथ रहोगे, जिंदगी भर सारे लोगों के साथ इत्तिहाद और इत्तेफाक के साथ रह सकोगे। प्यारे बच्चों, जिंदगी गुजारने के आदाब, आज खाने से पहले के कुछ आदाब बयान करेंगे। खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, दस्तरखान बिछाकर खाना खाना चाहिए। दस्तरखान को उधर बैठ गए, उधर बैठ गए, दस्तरखान बिछाकर महज़ब अंदाज में खाना चाहिए। जूते चप्पल उतार कर खाना चाहिए, जूते चप्पल पहन कर नहीं। तवाज़ो से खाना चाहिए। इंकिसारी वाली नशीस इख्तियार करनी चाहिए। खाने के लिए बैठने की 3 मुस्तहब सुन्नतें, तरीक़े बतलाई गई हैं। अल्लामा शामी अलैहि रहमा नकल फरमाते हैं, आदमी या तो सुरीन पर बैठे या उकड़ू बैठे और घुटनों को खड़ा रखे। इसी को अल्लामा शामी ने पहला दर्जा दिया है। 2 जानू, जैसे हम नमाज में कायदे के अंदर बैठते हैं, दोनों पाँव बिछाया जाएगा और एक की पुष्ट दूसरे पर रखकर और आगे की तरफ झुक कर बैठेंगे। और तीसरी हैत यह है कि बायां पाँव खड़ा रखकर बैठे। खाने से पहले बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह पढ़े। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीमा रज़क़तना वरज़ुक़ना खैरम मिन, ये भी पढ़े। खाने में ऐब ना लगाएं, ऐसा है वैसा है, बस ये नहीं, खाने को नहीं सूंघना चाहिए। ये खाने के चंद आदाब। शरीयत के कुछ मसाइल हर सबक हम बयान करते आ रहे हैं। आज हम नमाज की सुन्नतें बयान करेंगे और नमाज की सुन्नतों में रुकू की 8 सुन्नतें बयान करेंगे। रुकू की पहली सुन्नत, रुकू की तकबीर कहना, अल्लाहु अकबर। दूसरी सुन्नत, रुकू में दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ना, ये दूसरी सुन्नत। तीसरी सुन्नत, घुटनों को पकड़ने में उंगलियों को कुशादा रखना, मिलाकर नहीं, कुशादा फैलाए हुए। चौथी सुन्नत, पिंडलियों को सीधा रखना। पांचवी सुन्नत, पीठ को बिछा देना। छठवीं सुन्नत, सर और सूरी को बराबर रखना। सातवीं सुन्नत, रुकू में कम से कम 3 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ना। रुकू की 8वीं सुन्नत, रुकू से उठते वक्त इमाम को समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहना और मुक्तदी को रब्बना व लकल हम्द कहना। और मुनफरिद ने जो अकेला पढ़ रहा है वो समी अल्लाहु लिमन हमीदा भी पढ़ेगा और रब्बना लकल हम्द भी। प्यारे बच्चों, अज़कार नमाज में आज हम दुआएं, चंद दुआएं पढ़ते हैं जो पुरानी दुआएं हैं। ये दुआ पढ़िए, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ऐ हमारे परवरदिगार, हमको दुनिया में भी बेहतरी इनायत फरमाइए और आखिरत में भी बेहतरी दीजिए और हमको अज़ाब दोज़ख से बचाइए। प्यारे बच्चों, इन सब बातों के बाद हम सवालात पर पहुंच रहे हैं। सवालात हम करते हैं ताकि जवाबात तुम दे सको। पहला सवाल, कुर्बानी किसकी सुन्नत है? दूसरा सवाल, कुर्बानी का ताल्लुक किन 2 पैगंबरों से हो? तीसरा सवाल, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम क्या है? चौथा सवाल, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम किस नबी के बेटे हैं? पांचवा सवाल, कुर्बानी के गोश्त के कितने हिस्से करना मुस्तहिब है? छठवां सवाल, 3 हिस्सों को किस तरह तकसीम करेंगे? सातवां सवाल, कुर्बानी से पहले कौन सी दुआ पढ़ी जाती है? आठवां सवाल, क्या बकरे या बकरी के 1 से ज्यादा हिस्से किए जा सकते हैं? नवां सवाल, बैल, भैंस या ऊंट में कितने हिस्से किए जाते हैं? 10वां सवाल, जब हम कुर्बानी करें तो हमें किन 2 नबियों की याद आ जाती है? 11वां सवाल, अखलाक का मुजाहरा किन के साथ होना चाहिए? 12वां सवाल, आदमी किसके दीन पर होता है? 13वां सवाल, इब्नुल अजूज किसको कहा गया? 14वां सवाल, हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम का नाम कुरान मजीद में है या नहीं? 15वां सवाल, खाने से पहले के 4 आदाब बयान करो। इसी के साथ हम जुदा होते हैं। प्यारे बच्चों, खुशी की बात है कि हम 15 असबाक मुकम्मल कर चुके हैं और यकीनन तुम्हें भी खुशी महसूस हो रही होगी। इसी के साथ हम तुमसे जुदा होते हैं। अगले इतवार मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।